حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علاج، ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آ جائے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ مستدرک فائدہ: آج کے نئے دور میں نئے علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے، انشاءاللہ روز نئی باتیں آپ کو ملتی رہے گی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 17 صفر المظفر، حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ ایک لمبی مدت تک چلتا رہا۔ انہی میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ نبوت کے ایک زمانے تک وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے اور سچ کی راہ دکھاتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کرنے کا حکم دیا تو پوری جماعت موت کے ڈر سے بھاگ کر ایک وادی یعنی جنگل میں آباد ہو گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ اب ہم کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غلط عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے ان پر موت طاری کر دی۔ ایک ہفتے کے بعد جب ادھر سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو ان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندگی عطا کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ ان کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث بنے۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ریشم کا کیڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی تتلی پیدا فرمائی ہے۔ اس کے انڈوں سے ریشم کے کیڑے نکلتے ہیں۔ یہ درختوں کے ہرے بھرے پتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور ان کے منہ سے ریشم کا باریک اور قیمتی تار نکلتا رہتا ہے جسے وہ اپنے بدن پر لپیٹتے رہتے ہیں۔ پھر اس تار کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں، اس کی ریشوں سے دھاگا تیار کر کے ریشم کے قیمتی کپڑے تیار کرتے ہیں جو بازار میں بھاری قیمت میں بکتے ہیں۔ آخر اس ننھے سے کیڑے کو عمدہ ریشم تیار کرنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو حکم دیا جس میں سے ایک جنازے کی نماز میں شریک ہونا بھی ہے۔ بخاری۔ نوٹ: جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ ایسے فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہو، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ادا کر دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا۔ نمبر 5، موت کو یاد رکھنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، دلوں کا بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن پاک کا پڑھنا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی، اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا وہ بھلائی میں جلدی کرے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس قیامت کے دن ایک سخت للکار ہوگی تو یکایک سب دیکھنے لگیں گے اور منکر و گنہگار کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ تو ہی بدلے کا دن کہا جائے گا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آ جائے تو سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات چھڑکا جائے۔ فائدہ: آج کے جدید طریقہ علاج کے مطابق ڈاکٹر حضرات بھی بخار کے مریض کے سر پر ٹھنڈا پانی کی پٹی رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، انسانوں، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق بات کو لے کر آئے، تمہارے رب کی طرف سے آ چکے، لہٰذا تم ایمان لے آؤ
یہ ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔